پروفیسر صاحب، آپ نے ہجرت کا ذکر کیا، آپ پاکستان تشریف لائے. جس سال آپ پاکستان تشریف لائے وہ ایک کروشل ایئر تھا، 1965. جنگ کا ماحول ہے. لکھنؤ جیسے ایک پرامن شہر سے آپ ایک گہما گہمی والے شہر کراچی میں آ رہے ہیں اور جنگ کا ماحول ہے. تو ایک تو لکھنؤ اور کراچی کو دونوں کو کیا مماثلیت یا کیا آپس میں آپ نے ان کا فرق پایا؟ اور دوسرا یہ جو جنگ کے حالات تھے اس وقت آپ کو پاکستان کیسا محسوس ہوا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کا بہت ہی سچائی سے جواب دینا چاہیے بجائے اس کے کہ کوئی افسانہ ترازی کی جائے. دیکھیے، میں پاکستان آیا تھا تو کوئی ایک دن میں تو میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں پاکستان آؤں. میں نے ایم اے کا امتحان دیا اور میں رزلٹ کا انتظار کیے بغیر پاکستان آ گیا. اس زمانے میں یہ ہوا تھا کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ اتنے موضوعات میں، اتنے ڈسپلن میں اگر کوئی ماسٹرز کرے تو اس کو پاکستان کی شہریت دی جا سکتی ہے. چنانچہ میں بھی اس میں بھی سوشیالوجی بھی میرا ڈسپلن تھا. تو دلی کے ہائی کمیشن ہی سے نیشنلٹی کا ایک اس کو ایمرجنسی کہلاتی تھی، وہ ایمرجنسی سرٹیفکیٹ مل جاتا تھا جو یہاں آ کر کنورٹ ہو جاتا تھا نیشنلٹی. تو میں جب یہاں آیا تو ظاہر ہے کہ جو جنگ کے اثرات تھے، جو واقعات تھے، وہ ہمارے سامنے تھے. ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم ریڈیو جاتے تھے، ہم خبریں پڑھتے تھے تو ایک خیال آتا تھا کہ ہم کس وقت میں، کیسی مشکل میں، مگر ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ پاکستان کی صورت سے سرخرو رہے. اور آپ تصور نہیں کر سکتی ہیں کہ پاکستانی عوام نے وہ جنگ کیسے لڑی. اور اب تو ساری چیزیں سامنے ہیں، تاریخ کی ساری گواہی، ہمارے یہاں سیاسی اداروں کا کیا کردار تھا، میڈیا کا کیا کردار تھا، افواج کا کیا کردار تھا، یہ سب آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس وقت تو یہ سب چیزیں نہ ہمارے سامنے تھیں، نہ ہمیں اس کا علم تھا، نہ ہماری اس طرف توجہ تھی. ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی اخبارات کیا کہہ رہے ہیں، میڈیا کیا کہہ رہا ہے. خود ہمارے گھر میں ہمارے خالو جو تھے وہ خبریں پڑھتے تھے اور ان کا بڑا نام تھا. اور بہرحال یہ کہا جاتا تھا کہ 65 کی جنگ کے سلسلے میں جو لوگ اہم ہیں اس میں ایک شکیل احمد صاحب کی آواز بھی تھی. وہ جب پڑھتے تھے کہ پاکستانی جہازوں نے دوارکا پر بم برسائے وغیرہ تو ایک جوش اور ولولہ تازہ ہو جاتا تھا. تو پاپا جو تھے، ہم انہیں پاپا کہتے تھے اور وہ ہمیں بہت چاہتے تھے، اور بہت ہی چاہتے تھے. اور ان کے بیٹے سے میری چھوٹی بہن منسوب تھی، شادی ہوئی تھی، جمیل نام تھا ان کا. میری ایک ہی بہن تھی، میری شادی کے ساتھ ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. اور ان کے بچے ماشاءاللہ، میری جو 3 بھانجیاں ہیں اور ایک بھانجا ہے وہ کراچی میں رہتا ہے. تو وہ اور جیسے مجھے اب تک، میں نے ایک فقرہ کہیں کہا ہوا ہے کہ میں نے عزیز بھٹی پر ایک نظم لکھی ہوئی ہے اور یہ خیال آیا کہ میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں اور میں تو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں. یہ تو ادھر کے رہنے والے تھے اور میں تو لکھنؤ سے آیا ہوں. اور مجھے ایک دن ان کے کوئی عزیز، جب میں پاکستان یہاں کام کرتا تھا، آئے، انہوں نے کہا کہ افتخار علی صاحب اس کی کیا دلیل ہے؟ تو میں نے گزارش کی تھی کہ محبت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. چنانچہ میں نے ان کے بارے میں لکھا. اب کیا ہے کہ میری والدہ کا میں اکیلا بیٹا تھا اور لاڈلا بیٹا تھا. اور مشکل گھرانوں میں، یعنی تمام حالات کے باوجود میں اپنے والد کا بھی بڑا بیٹا تھا. بعد میں ان کی دوسری
ازواج سے بچے ہوئے، لیکن میں تو ان کا پہلا بیٹا تھا نا، تو وہ مجھ کو مس کرتے ہوں گے یقیناً، سب اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو مس کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنے دل سے نکال دی تھی یہ بات، اور میں 22 سال ہندوستان نہیں گیا۔ 22 سال کے بعد جب میرے والد ایک دفعہ بیمار تھے، تب میں لندن سے پہلی دفعہ وہاں گیا۔ تو یہ ہوتا ہے وطن، اچھا میں یہ کہوں کہ میں اس کو بھول گیا، یہ بات بالکل غلط بات ہے۔ جہاں میں نے اتنے برس گزارے ہیں، میں کہوں کہ جی مجھے اپنی اماں یاد نہیں آتی ہیں، مجھے اپنی پھوپھی یاد نہیں آتی ہیں، میں اپنے دادا سب یاد آتے ہیں، مجھے اپنے بچپن کے لوگ آتے ہیں۔ میں نے کہیں لکھا ہوا ہے کہ مجھ کو جو سب سے پہلی گالی دی گئی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے، وہ اور میرے پھوپھا تھے، وہ خانہ داماد تھے، میری ایک ہی پھوپھی تھی، وہ میرے گھر میں رہتی تھی، یعنی میرے برابر والے گھر میں ان کو رکھ دیا گیا تھا جب میں نے ہوش سنبھالا تو وہ کوئی اللہ بخشے بہت سی بری اس میں تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ سگریٹ پی کر بیٹھے ہوئے تھے میری دادی کے ساتھ، تو مجھے کہنے لگے کہ بھیا یہ پھینک دیجئے گا ذرا، تو میں نے کہا کہ میں نہیں چھوتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا، میں نے کہا نہیں میں نہیں یہ سگریٹ پکڑتا ہوں۔ انہوں نے مجھ کو گالی دی، انہوں نے مجھے گالی دی، تو اگالدان وہاں رکھا ہوا تھا دادی کے پاس، میں نے وہ اگالدان اٹھا کر اور ان کے اوپر پھینکا اور فوراً ہی نیچے اتر گیا۔ اب جناب گھر میں تو قیامت برپا ہو گئی، میری پھوپھی اور میری دادی بھی، میرے والد جو تھے اوپر چڑھ کے آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، کیا شو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھیا یہ وہ نہائے ہوئے جیسے اگالدان کے اس سے، تو انہوں نے مجھے آواز دی، میں اوپر چڑھ کے آیا، تو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں سگریٹ نہیں چھوتا ہوں، انہوں نے مجھ کو گالی دی، تو میں نے ان کے اوپر پھینک دیا، اور یہ کہہ کے پاؤں پٹکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ میرے والد نے مجھے کچھ نہیں کہا اللہ بخشے، اور وہ اچھا اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو منع کیا گیا کہ سگریٹ جو ہے یہ بری چیز ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں چنانچہ آپ یقین کریں گے کہ میں نے آج تک کبھی سگریٹ نہیں پی۔ شاعروں سے بہت چیزیں منسوب ہیں کہ مثلاً بالا نوش ہوتے ہیں، میں نے کبھی، یعنی میں کوئی ہوا بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں لندن میں رہا 14 برس، میں 18 مہینے کے قریب نیو یارک میں رہا، میں جاتا رہتا ہوں، کبھی روس، کبھی کدھر، کبھی امریکہ، کبھی کینیڈا۔ دوست میرے بہت سے ایسے ہیں جو خواتین و حضرات جو یہ شوق فرماتے ہیں، میں نے نہیں کیا۔ تو اب یہ ہے کہ بچپن آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی جیسی تربیت ہوتی ہے، جیسے مجھے کہا جاتا تھا کہ میں ایسے دیکھ کر بات نہیں کرتا، جیسے آپ بیٹھتی ہیں نا، تو میں نے کہا کہ بھئی میری تربیت یہ ہے کہ جب خاتون ہو تو آپ اپنی ان سے نظر، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو تربیت ہوتی ہے، اس میں اس وقت تو ہمیں بعض چیزیں معلوم ہی نہیں تھی۔ اب مثلا مجھے کہتے تھے یہ جو ہے یہ سرگوشیوں میں بات کرتا، ارے بھائی اونچی آواز سے شرفا میں بات نہیں کی جاتی ہے، آہستہ ہی بولنا چاہیے۔ یعنی آپ کو لڑائی جھگڑا کرنے کی آواز اور تعلق کی آواز، رشتے کی آواز میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ اونچی آواز میں کیا بات کرنا؟ آپ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سڑک پہ آپ ان کی آوازیں سن سکتے ہیں، ہم تو نہیں بات کر سکتے کہ جی وہ تو بہت سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہیں۔ ہماری تو یہی تربیت کی گئی ہے کہ بہت اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرتے۔ ادب کا تقاضا ہے۔ سر پہلی ہجرت تو آپ کی بنیادی طور پہ بہت شعوری ایک فیصلہ تھا، اور بہت ارلی اوائل عمری میں ہی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا۔ دوسری ہجرت
کراچی سے لندن، کیا وجوہات ہوئیں؟ دونوں میں فرق ہے، دوسری ہجرت نہیں ہے بالکل. پہلی ہجرت ہے جب کسی مقصد کو سامنے رکھ کر کوئی سفر کیا جاتا ہے تب وہ ہجرت ہوتی ہے. جب کسی رزق کے لیے، کسی منصب کے لیے، کسی اس کو ہجرت نہیں کہتے، اس کو ترک سکونت کہتے ہیں. میں نے اس کو لکھا کہ شکم کی آگ مجھے بعد لوگوں نے کہا کہ افتخار آپ نے دوسری ہجرت کی. میں نے کہا نہیں، میں نے کوئی ہجرت نہیں کی، مجھے زیادہ پیسے مل رہے تھے، میں ادھر چلا گیا. تو شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا، ہماری ہجرت کیا. ہجرت وہ ہوتی ہے جب آپ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں. جیسے یہ ہجرت کا لفظ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب ہے نا، کہ جب اہل مدینہ نے، یا بلکہ اس سے پیشتر اہل مکہ نے حبشہ کی طرف سفر کیا تھا، وہ ہجرت تھی. اہل مدینہ نے، مکہ نے مدینہ کی طرف سفر کیا تھا، وہ ہجرت تھی. باقی تو سب بہتر جگہوں کی تلاش میں جانا جو ہے، بہتر زندگی کی تلاش میں جانا، وہ تو ہجرت نہیں ہے. ہاں یہ اب جیسے پیلسٹینینز ہیں، وہ اپنے گھر میں ہی مہاجر بنا دیے گئے ہیں، اور جیسے شام والے ہیں وہ مہاجر ہیں، ان کو ان کے گھر سے دربدر کیا گیا ہے اور فورسفلی نکالا گیا ہے. وہ لوگ ہیں، ہم تو نہیں. اچھا، اب ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں 1977 میں جب ہم نے چھوڑا تھا تو بہت سی چیزیں تھیں جو تھیں، مگر اس میں یہ بھی تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارا رہنا ذرا مشکل ہوگا یہاں. ہم نے کچھ لکھا پڑھا تھا اور ہم ڈرتے بھی تھے کہ بھئی، ہم بزدل آدمی بھی تھے، اور کیونکہ ہمارا کوئی تھا نہیں. اب ہمارے 2 بچے بھی ہو گئے تھے، ہماری بیٹی تھی، ہمارا بیٹا تھا، اور اگر ہمیں معاش کی دشواری ہو جاتی، کسی ادارے سے نکال دیے جاتے، تو ہمارے پاس تو کوئی بندوبست بھی نہیں تھا، ہے نا. ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بے سر و پا، یعنی کوئی بے آسرا آدمی تھے. تو جب ہم نے استعفیٰ دیا تو آغا حسن عابدی صاحب جو BCCI کے صدر تھے اور عذرائے کرم، عذرائے مہربانی، انہوں نے طلب فرمایا اور مجھے BCCI میں شامل کیا. اب ظاہر ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا تو کہ آپ نے استعفیٰ کیوں دیا، لگا ہوا میلہ کیوں چھوڑا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کوئی فیصلہ دلیل کی روشنی میں نہیں کیا. میں اپنی زندگی کے سارے فیصلے دل سے کرتا ہوں، اور میرا دل کہتا ہے کہ اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دل کی بھی ایک دلیل ہوتی ہے، بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، مگر دل بھی اپنی دلیل رکھتا ہے. چنانچہ ہمیں وہ لے گئے اور انہوں نے ہمیں بہت عزت سے رکھا، اور جب تک وہ رہے انہوں نے ہمیں بہت ہیرے کی طرح مجھ کو سنبھالا رکھا، بڑی میری پذیرائی کی. وہاں صالح نقوی صاحب، دلدار رضوی صاحب، اقبال رضوی، مشتاق احمد دوسی، ابن حسن برنی، ہمار پیر بھائی، مجھ کو بہت. اور میں نے زندگی میں برطانیہ میں 14 سال ایسے گزارے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. میرے بچے بڑے اسکولوں میں پڑھے، میری قیام گاہ بہت ہی پرتعیش علاقے میں تھی، وغیرہ وغیرہ. جب آپ پوچھیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا. اور وہیں میں نے BBC میں بھی کام کیا، TV پہ بھی میں نے کام کیا، ان کے ریڈیو کے لیے بھی کچھ دن کام کیا. لیکن اصل ملازمت تو BCCI میں تھی، بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل، BCCI، تجارت الدولی. تو وہ وہاں سے انہوں نے مجھ کو پڑھنے کے لیے کولمبیا بھیج دیا.
میں نے کولمبیا یونیورسٹی سے میڈیا مینجمنٹ کا ایک سیمینار، کوئی ڈگری نہیں کی، میں نے ایک کورس وہ کیا. وہاں سے میں واپس آیا تو عابدی صاحب نے مجھ کو الطاف گوہر صاحب کے سپرد کر دیا، جو BCCI ایک ادارے کچھ فنڈ کرتا تھا، اس کا نام تھا تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن. الطاف گوہر صاحب اس کے سیکرٹری جنرل تھے. وہاں انہوں نے مجھ کو بھیج دیا. ہمایوں گوہر اس کے بعد میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوئے. وہیں میں نے اردو مرکز قائم کیا. سر، اردو مرکز لندن، آپ کی زندگی کا ایک بیشتر حصہ وہاں گزرا. ممتاز مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اردو مرکز لندن کوئی ادارہ نہیں تھا بلکہ منی پاکستان تھا اور کراچی کا چائے خانہ لگتا تھا. تو آخر ایسا کیا کمال کیا کہ وہاں آپ نے پورا پاکستان کا ماحول بنا دیا اور مغرب میں پاکستان کو متعارف کروایا؟ دراصل اس میں یہ ہے کہ میں تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن چلا گیا جی. تو الطاف گوہر صاحب کی نگرانی میں وہاں بہت سے رسالے نکلتے تھے. تھرڈ ورلڈ کوارٹرلی اور ایشین ٹائمز اور ساؤتھ بنیادی رسالہ تھا. وہاں ایوارڈ بھی دیا جاتا تھا. اور ڈینزل پیریز کے ایڈیٹر تھے رسالے کے، اور شاہد قادر اور رانا گوہر اس سے وابستہ تھی. انہوں نے ایک کتاب گھر بھی تھرڈ ورلڈ بک شاپ قائم کیا تھا. مجھے جب میں کولمبیا سے واپس آیا تو صاحب نے مجھے ان کے سپرد کر دیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پر ہمارے جو بزرگ تھے ابن حسن برنی اور مشتاق یوسفی اور پیر بھائی صاحب صالح نقوی، ان بزرگوں نے یہ طے کیا کہ بھئی پاکستان سے باہر جب بھی ہمارے علاقے سے لوگ انگلینڈ آئے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی کام کیا، تو ہم بھی کوئی کام کریں. تو گوہر صاحب نے فرمایا کہ افتخار سے کہتے ہیں کہ وہ اردو کا کوئی کام کریں. چنانچہ پھر میں نے یہ قصہ شروع کیا. تو خاص طور پر فیض صاحب بیروت سے تشریف لائے اور پہلے دن اس کا گویا افتتاح کیا انہوں نے، اور تقریبات اس کے بارے میں ہوئیں. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ اس میں ہندوستان اور پاکستان اور دنیا بھر کے جتنے ادیب ہیں بڑے اس زمانے میں حیات تھے، سبھی کسی نہ کسی وقت ہمارے ادارے میں تشریف لائے، اور ہم نے ان کے ساتھ تقریبات کی ہیں. اور جو لندن یونیورسٹی کے سویس اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے ہال میں ہوتی تھیں، یا اردو مرکز کے دفتر میں جو سیکول اسٹریٹ پیکیڈیلی پہ واقع تھا وہاں ہوتی تھی. چنانچہ سارے ادیب و شاعر وہاں جمع رہتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ آل احمد سرور اور قرۃ العین حیدر اور گوپی چند نارنگ اور شمس رحمان فاروقی اور خلیق انجم اور شارف رضوالوی اور مہندر سنگھ بیدی اور کیفی بھائی اور سردار بھائی، اور پاکستان سے سمجھیے فیض صاحب اور ممتاز مفتی اور مشتاق احمد یوسفی اور مختار مسعود اور منظور الہی اور سمجھیے ڈاکٹر وزیر آغا، احمد ندیم قاسمی، جمیل جالبی اور پروین اور ادا جعفری اور زہرا آپا. باہر والوں میں انمری شمل اور انس وروا، لدملا وسیلیوا، اور سمجھیے کون ایسا ادیب شاعر تھا جو وہاں نہیں آیا. اور سبت حسن صاحب نے ایک دفعہ وہاں پہ جو میں نے ایک بیاسی بنائی ہوئی تھی اس پہ لکھا بھی کہ افتخار عارف نے اردو مرکز کیا قائم کیا کہ دنیا میں اردو کا ایک مرکز بنا دیا. اور ایک دفعہ فیض صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اور ان کی کتاب سارے سخن ہمارے کا افتتاح تھا. بے شمار لوگ تھے اور کھڑے ہوئے تھے ادھر ادھر دو رویا، اور پورا ہال بھرا ہوا تھا. تو جب باہر نکلے تو مجھ سے کہنے لگے کہ لوگوں کے ساتھ ہم نکل رہے تھے باہر، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ افتخار نے اردو کو فیشنیبل بنا دیا ہے. بہت ہی اچھا ادارہ قائم ہو گیا. ہم نے وہاں سے کتابیں بھی چھاپی تھی. میرا جی کا کلیات چھاپا تھا. جی بالکل بالکل. اردو کی تاریخ ڈیوڈ میتھیوز اور کرسٹوفر شیکل اور شاہ رخ حسین نے مرتب کی تھی، وہ چھاپی تھی. ہم نے وہاں سے سلیم احمد کی کتاب چھاپی تھی، اور وہاں سے
اردو ان لندن ریال فصل کی ایک کتاب چھاپی تھی، تھوڑا سا کام تھا، مگر ایک ہم نے لائبریری بنائی تھی جو خدیجہ مستور خدیجہ آپا کے نام سے منسوب تھی، اور وہاں اردو کے ادیبوں اور شاعروں کے دستخط شدہ کتابیں بھی وہاں تھیں. وہاں پر ایک ہال میں جس میں میرا دفتر بھی تھا، ہفتہ وار اجلاس ہوا کرتے تھے، حلقہ ارباب ذوق کے اور برگ گل کے، اور بہت لوگ وہاں. نیچے ایک لائبریری تھی، ریڈنگ روم تھا جس میں اردو کے تمام اخبارات اور رسالے آتے تھے. تو تمام دن وہاں، اور اس زمانے میں ایگزائل میں بہت سے پیپلز پارٹی کے اور دوسری جماعتوں کے لوگ آئے ہوئے تھے. تو جام صادق علی اور نصیر شیخ اور غلام مصطفیٰ خیر صاحب اور شاہد محمود ندیم اور آفتاب گل اور قیوم نظامی صاحب اور افتخار، بیرسٹر افتخار کرنے سے ایک ہجوم لگا رہتا تھا. اور اس زمانے میں شعراء میں فراز صاحب اور شہرت بخاری بھی وہاں آئے ہوئے تھے، شاہد محمود ندیم ادھر آئے ہوئے تھے، ہمارے کرکٹر بہت دوست آفتاب گل ادھر تھے. تو بہت میلہ لگا رہتا ہر وقت، اور ہندوستان اور پاکستان کے سب لوگ وہاں تشریف لاتے تھے. یہ اس کا اختصاص تھا کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی سیاست بظاہر نہیں ہونے دی، اور تمام نظریات کے لوگ وہاں تشریف لاتے تھے. وہاں جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا گروپ تھا، تنظیم واسطی اور رشید صدیقی سب وہاں تشریف لاتے. پھر وہاں بی بی سی میں جو لوگ کام کرتے تھے ان سے بھی ہمارا ایک رشتہ تھا. اطہر علی صاحب اور محمد وسیم اور آصف گیلانی صاحب کا بھی انتقال ہوا، وقار بھائی، یاور عباس صاحب اور رضا علی عابدی صاحب، اللہ کی مہربانی وہ بھی حیات ہیں، راشد اشرف صاحب، یہ سب. اور ان کے سربراہ تھے ڈیوڈ پیج، جو آپ ہی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے پاکستان کی تاریخ پہ بھی لکھا ہوا ہے. تو ڈیوڈ آتے رہتے تھے، تشریف لاتے تھے. بی بی سی برمنگھم سے اردو سروس میں جو تھے کرشن گولڈ تشریف لایا کرتے تھے، اور بہت ہماری ان سے دوستی تھی. تو راج کھیتی اور سوہن راہی اور گلشن کھنہ بلونت اور ڈاکٹر دھرم پال، یعنی ہندو مسلمانوں کو تفریق نہیں تھی، سب ملکوں کے لوگ، بس اردو ایک بنیادی حوالہ تھا. تشریف لاتے تھے اور ہم نے ان کو جمع کیا تھا، اور اس بات کو ممکن کر دکھایا تھا کہ ہم اپنی شناختیں برقرار رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے مکالمہ کر سکتے ہیں. اور کتنا ہی بڑا قصہ ہو، تصفیہ کوئی اس کا جنگ سے نہیں ہوتا، آخر کار میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنی ہوتی ہے. مکالمے کے بغیر کوئی تصفیہ حل نہیں ہو سکتا. جب تک ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، جب تک ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، ایک ایسا بعض اوقات ایسے واقعات ہو سکتے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم نے کہا کہ 2 منٹ کی خاموشی میں، تو کسی صاحب نے کہا کہ فاتحہ کیوں نہ پڑھیں، تو میں نے کہا کہ یہ جو سردار مولک سنگھ ہیں یہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، اور یہ سوہن راہی صاحب تشریف فرمائیں یہ بھی فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ان کو شردھانجلی پیش کرنا چاہیں تو وہ اپنی زبان میں اور اپنے مسلک کے حساب سے کر سکتے ہیں. آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، فاتحہ پڑھیے. تو مطلب یہ کہ کوئی راستہ نکالنا ہوتا ہے. جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو اس کی اور صورت ہوتی ہے، جب آپ باہر ہوتے ہیں تو پھر اس کو تبدیل ہونا پڑتا ہے. اور دیکھیے کوئی چیز سب کو بدلنا ہوگا، اور تبدیلی ناگزیر ہے، وقت آپ کے لیے ٹھہرے گا نہیں. اور وہ لوگ جو اپنے زمانے میں اٹھائے جانے والے سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے. وہی لوگ رہیں گے جو
اپنے زمانے کے اٹھائے جانے والے. مجھ کو آپ کے توسط سے ڈاکٹر صاحب جن کتابوں نے مجھ کو بہت متاثر کیا اور ساری زندگی جن سے میں نے استفادہ کیا، اس میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ڈکلائن آف دا ویسٹ، اور اسپینگلر اس کے لکھنے والے ہیں جرمن. تو ان کی تھیوری ہے کہ میکسیمم چیلنجز جو ہوتے ہیں، بڑے چیلنجز ہوتے ہیں، وہ میکسیمم رسپانس چاہتے ہیں. جتنی بڑی تہذیبیں ہیں وہ کسی نہ کسی سوالوں کے جواب سے پیدا ہوتی ہیں. جتنا بڑا جواب ہوگا تب آپ سروائیو کریں گے. تو دنیا کی جو بڑی تہذیبیں ہیں، آپ ان کی تاریخ 6 ہو سکتی ہیں، 10 ہو سکتی ہیں، 14 ہو سکتی ہیں. بیبلونین سویلائزیشن، ایجپشن سویلائزیشن، انکا سویلائزیشن، مسلم سویلائزیشن، ویسٹرن سویلائزیشن، یہ تمام تہذیبیں جو ہیں کریٹیو انڈیویجولز ہوتے ہیں جو ایک مائنورٹی کو بناتے ہیں، اور وہ کریٹیو مائنورٹی جو ہے وہ اپنے لیے ایک لیڈر کا انتخاب کرتی ہے، اور وہ لیڈر ان کو گائیڈ کرتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کے دھارے کو پہچانتے ہوئے ترقی کی طرف جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ بناتے ہیں. اور اس نے والپٹ نے قائد اعظم کی جو بایوگرافی، اس میں یہ جملہ شروع میں لکھ دیا ہے کہ مگر ایک آدمی ہمارے زمانے میں ایسا تھا جس نے تاریخ بنائی. وہ تاریخ کے دھارے کے ساتھ نہیں تھا، اس نے تاریخ بنائی اگینسٹ آل آڈز. اور وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے برٹش امپیریلزم ایک طرف کو تھا، اور جو ہندو فنڈامنٹلسٹ تھے، جو آج کل جو حکومت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا شاخسانہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے 1940 میں جو بات کہی تھی وہ آج درست ہو رہی ہے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اپنے بطن میں جو برہمن ذہنیت ہے وہ کیا ہے. یہ اس نے اپنے آپ کو بہت ایکسپوز کر دیا. بے شک. سر، انکلوژن کی آپ بات کرتے ہیں، تخلیق کار آپ ہیں، خود بھی فن کو تخلیق کرتے ہیں، کلام کو تخلیق کرتے ہیں، اور میں ادھر دیکھ رہی ہوں جس جگہ ہم بیٹھے ہیں آپ نے بہت سارے فن پارے، تخلیق کاروں کے فن پاروں کو اپنے اس کمرے میں نمایاں جگہ بھی دی ہوئی ہے. آپ کا پورٹریٹ ہے، میدان کربلا ہے، تصاویر ہیں، پینٹنگز ہے. تو کچھ اس بارے میں بتائیے کہ خاص طور پہ یہ جو میدان کربلا ہے، یہ مجھے بہت کوئی خاص قسم کا، یہ ایک بزرگ ہماری دوست ہیں ڈاکٹر جاوید شیخ، یہ ان کی والدہ مرحومہ کے گویا انتقال کے بعد ان کا جو سامان تھا اس میں سے بہت سی چیزیں نکلی، اس میں یہ بھی نکلا. تو میں بھی تعزیت کے لیے گیا ہوا تھا، تو یہ بہت خستہ حالت میں تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سمجھیے 19ویں صدی کے آغاز میں یہ پنجاب میں ہی مرتب ہوا تھا. یہ وہ انہوں نے مجھے عذرائے کر میرے میلان طبع کو دیکھتے ہوئے یہ مجھے دے دیا. اچھا، یہ ادھر جو یہ ہے تصویر، یہ ہماری بہت مشہور آرٹسٹ ہیں سیما رضا، ان کی یہ پینٹنگ ہے، اور یہ پینٹنگ متاثر ہے ایک عاشورہ پینٹنگ ہے. عاشورہ پینٹنگ کہتے ہیں، ایک بہت بڑے مصور ہیں ایران کے، ان کا نام ہے فرشچیان، اور انہوں نے یہ تصویر بنائی عاشورہ کے نام سے کہ جب ذوالجناح جو گھوڑا ہے، ذوالجناح جب واقعہ کربلا کے بعد واپس آیا ہے تو بیویوں نے اس کو خالی ذوالجناح کو دیکھ کے گریہ کیا ہی اس وقت کی تصویر. اچھا، یہ تو مولانا جلال الدین رومی ہیں، یہ فیض صاحب ہیں. میں ان کے میرا شرف ہے کہ میں نے ان سے بہت استفادہ کیا. میں نے ان کی بیاض میرے نام ان کے بہت سے خطوط ہیں جو ڈاکٹر راشد حمید نے مرتب کیے تھے، فیض بنام افتخار عارف. تو یہ وہاں کی میرے گھر کی تصویر ہے ایک تقریب کے بعد کی.
یہ وہ سامنے ناد علی ہے جو یہ جو ہاتھی بنا ہوا ہے، یہ پرانا طریقہ تھا ایران میں اور عراق میں لکھی جاتی تھی، تو وہ اس کو لکھا ہے۔ یہ جو سامنے تصویر ہے جو اسکیچ، یہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے آرٹسٹ تھے، ان کا نام تھا ایم ایف حسین، مقبول فدا حسین۔ انہوں نے میری کتاب مہر دونیم کا ہندوستانی ایڈیشن جو تھا وہ اس کے سرورق بنائے تھے، اس میں لیا گیا۔ اور یہ سب جو آپ ٹکڑے دیکھ رہے ہیں یہ ایران کے ممتاز خطاط جو ہیں انہوں نے جو رباعیاں اور اشعار لکھے ہیں، تو یہ میں نے چاہا کہ بھئی جب میں ڈاکٹر صاحب یہ کہتا ہوں کہ کبھی کسی کے گھر میں داخل ہوئیے تو اس کی لائبریری کو دیکھ کر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا ذوق کیا ہے، زندگی کا۔ اب یہ جو تصویر ہے یہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے، ہمارے پاکستان کے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں شاہد رسام، انہوں نے میری ایک سالگرہ پر یہ پورٹریٹ بنایا تھا۔ اور اندر وہاں ایک تصویر سامنے ادھر لگی ہوئی ہے جو اقبال مہدی صاحب نے میری 2 تصویریں بنائی تھیں، اور یہ وہ کتاب پر بھی ہے پیچھے جو ہے۔ یہ دیکھیے یہ شاہ نامہ ہے، اور مثنوی جلال الدین رومی ہے، اس کے علاوہ یعنی حافظ کے اور سعدی کے اور عطار کے، ملا متشم کاشانی کے یہ دواوین ہیں۔ گویا ایک خزانہ ہے جو یہاں نظر آ رہا ہے، اور ایک یہ ہم کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ ہماری شاعری جو ہے اس کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، ان بزرگوں کی شاعری ہے جو سینکڑوں سال سے ہمیں یاد ہے۔ سر، اس خزانے کے ساتھ آپ کا میں لائبریری دیکھ رہی تھی، وہاں پہ بھی آپ نے کتابوں کا ایک بہت جی ڈاکٹر صاحب، میں نے 11,000 کے قریب کتابیں جو ہیں وہ مقتدرہ قومی زبان کو پیش کر دی تھیں کہ میرے بعد کو استفادہ کریں گے، بچے پڑھیں گے، لکھیں گے۔ اور ایسے ہی برطانیہ سے جب میں واپس پاکستان آیا ہوں تو 7,000 کے قریب کتابیں میں نے برطانیہ کی جو بڑی لائبریری ہے نا، انڈیا آفس لائبریری، وہاں میں نے دے دی تھی۔ کیا بات ہے اس لیے کہ کتاب جو ہے میں نے خود پڑھی ہے، اور کتابیں بچوں کو فراہم کر دی جائیں تو بچے پڑھتے ہیں، اگر کتابیں ہوں گی تو نوجوان یقیناً پڑھیں۔ درست فرمایا۔ سر، آپ کی اجازت سے جو کتابوں کا ایک خزانہ آپ کے پاس پڑا ہے اگر ہم دیکھ سکیں تو؟ جی ضرور، تشریف لے چلیے۔ جی سر، آئیے۔ یہ دیکھیے، یہ اس میں زیادہ تر وہ کتابیں ہیں جو میں پڑھتا رہتا ہوں، زیادہ تر اس میں شاعری کی کتابیں ہیں جو میرے بزرگ جن کو میں دیکھتا ہوں، اپنے ہمعصر شعراء کو، جی ہاں، جن سے میں نے استفادہ کیا، جن کو میں پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ سب کتابیں فیض صاحب پر جو کتابیں لکھی گئیں ان کا ذخیرہ ہے، اور ان کے ترجمے ہیں فیض صاحب کے۔ یہاں یہ ساری کتابیں راشد میرا جی، مجید امجد اور سلیم احمد، اور جو ہمارے بڑے شاعر ہیں، ظفر اقبال، ناصر کاظمی، اختر الایمان۔ اب یہ دیکھیے، سب سے ہمارے بڑے غزل کے شاعر یگانہ چنگیزی، شورش صاحب کی کتابیں، فیض صاحب کے مختلف، پروین، ادھر احمد فراز اور غلام محمد قاصر، یہ شعراء ہیں۔ نیچے سارے وہ شعراء ہیں، کوئی سبھی شعراء ایسے ہیں کہ جو جن سے وقتاً فوقتاً جالب ہیں، عبدالایمان ہیں، سلیم احمد صاحب کی کتابیں، شکیل صاحب ہیں، اور ساقی فاروقی ہیں۔ تمام وہ لوگ جن سے کبھی نہ کبھی، یعنی ظاہر ہے کہ اردو شاعری کی تاریخ ان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کہنا، اچھا یہ جو ایران سے میں لایا تھا، کتاب عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب، کی کتاب عشق جو ہے اس کے 2 باب ہیں۔ ایک باب وہ ہے جو حسین نے لکھا کربلا میں، اور دوسرا باب وہ ہے جو زینب نے لکھا شام میں اور دمشق میں۔
اور یہ بھی حافظ کے شعر ہیں، ہرگز نمیرد ان کے دلش زندہ شد بیش سب دست بر جریدہ عالم دوام ماں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ جاوید ہیں، جنہوں نے جریدہ عالم پہ حرف دوام لکھا ہوا ہے. تو بس یہ، اور ہم سمجھتے ہیں، یعنی ہمارا ایمان ہے کہ شاعر جو بھی لکھتا ہے وہ آج ہے کل نہیں ہے، مگر اس کا لکھا ہوا لفظ جو ہے وہ باقی رہتا ہے. آخر دن تھے گوتم بدھ کے، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ جب رات آتی ہے تو ہم دیا جلاتے ہیں اور چراغ کی روشنی میں کچھ لکھتے ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے، مگر دیا بجھ جاتا ہے، مگر زندہ رہ جاتی ہیں لکھی ہوئی تحریریں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی لکھی ہوئی تحریریں زندہ رہ گئی ہیں اور رہ جائیں گی، چاہے وہ ہمارے درمیان سانس لیتے ہوں یا نہ لیتے ہوں. دیکھیے، یہ ایم ایف حسین جو ہندوستان کے بہت بڑے مصور تھے، انہوں نے میری کتاب میں دو نیم کی کا سرورق بنایا تھا. یہ میرا اسکیچ ان کا بنایا ہوا ہے. اور یہ سب رباعیاں ہیں جو ایران کے بہت ممتاز خطاطوں کی لکھی ہوئی ہیں. اور بس یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں. یہ جو ہے یہاں آپ دیکھتے ہیں، یہ میدان کربلا کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا، یہ عمر خیام اور شاہ نامہ اور مثنوی جلال الدین رومی اور حافظ اور بے دل، ان کی کتابیں مختلف نفیس جو محفوظ کی جانے والی ہوتی ہیں کتابیں. جی ہاں، نایاب نسخے ہیں اس کے. جی ہاں، آئیے ضرور. یہ دیکھیے، یہ جو کتابیں ہیں یہ زیادہ تر غالب پر جو کتابیں چھپی ہیں بر صغیر میں، یہ وہ ہیں. ادھر سب اور شعرا وغیرہ کتابیں ہیں، تصوف کی کتابیں ہیں. یہاں نیچے انگریزی کی کتابیں ہیں. اور یہ جو ہے اس طرف کا جو ذخیرہ ہے، یہ میں نے بہت مشکل سے اور بہت دنوں میں جمع کیا. یہ فلسفیوں کے بارے میں اور تاریخ کے بارے میں اور انگریزی کے شاعروں کے میں جو ترجمے ہوئے ہیں دنیا کے، یہ ورلڈ لٹریچر پہ یہ سب کتابیں ہیں زیادہ تر. یہ میری لکھنؤ یونیورسٹی کے 100 سال ہوئے پچھلے برس، تو انہوں نے مجھے انٹرویو کیا تھا اور میں ان کے 10 بڑے طالب علموں میں انہوں نے مجھے شامل کیا. یہ میری زمانے طالب علمی کی ایک تصویر ہے. جب میں کپتانی کرتا تھا اور کھیلتا تھا تو ایسا ہوتا تھا جب میں ایم اے میں پڑھتا تھا. یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ یورپ سے اور امریکہ سے خریدی ہوئی ہیں زیادہ تر. اور شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس شاید اتنی یعنی اس موضوع پر اتنی کتابیں ہوں. یہ تصوف کی کتابیں ہیں. وہ جو کتابیں ادھر رکھی ہوئی ہیں وہ اقبال پر ساری کتابیں ہیں. یعنی اقبال پر جو ان کے چھپے ہیں اور کتابیں، ان کی کلیات، ان کے گویا جو ان کے سوانح اور ان کے بارے میں جو کتابیں وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہتی ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں. اور ادھر پاکستان پر جو کتابیں انگریزی اردو میں چھپی ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں اس طرف کو رکھی ہوئی ہیں. یہاں جو اس طرف کا ہے یہ سارا فارسی، مجھے فارسی کی کتابیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جدید فارسی ہے، ہمارے ہاں فارسی کی کتابوں میں لوگوں کے پاس حافظ اور سعدی اور رومی اور فردوسی وغیرہ تو ہوتا ہے، مگر جو جدید شاعری اور جدید ادب کم ہے. یہ سب جدید شعراء کی کتابیں ہیں زیادہ تر اس میں. اور اساتذہ بھی ہیں. یہ جو سب ہے یہ فارسی کی کتابیں جو آپ دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے زندگی میں میں نے کوئی چیز جمع نہیں کی مگر یہ کتابیں جمع کی اور
اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ وہ کتابیں صرف میں نے جمع لی کی ہیں. کوشش کرتا ہوں ان کو پڑھنے کی اور ان کو دیکھنے کی. اور مثنوی پہ بہت کتابیں ہیں، مولانا روم پر، حافظ پر اور بے دل پر بہت اچھی کتابیں اور اچھا ذخیرہ یہاں موجود ہے. اور ادھر آپ تشریف لائیے تو یہ سب دیکھیے، یہ شاہ نامے اور مثنوی اور یہ حافظ بے شمار نسخے ہیں. یہ سب بے دل پر کتابیں ہیں، جو بے دل پہ تنقید ہوئی ہے وہ بھی جمع کی ہے. کچھ یہ روزمرہ کی جو ڈکشنریز وغیرہ ہیں، یہ دیکھیے شمس تبریز، یہ دیوان جلال الدین رومی، شہریار، حافظ، یہ بہت سی. اب یہ جگہ ان کی بعض اوقات کتابیں جو لوگ پڑھتے ہیں نا ان کی ترتیب بگڑ جاتی ہے. جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ مزے میں ہیں، اس لیے کہ وہ لا کے سجا دیتے ہیں کتابیں. خیر، یہ جو شاعری کی کتابیں ہیں، یہ 20ویں صدی کے جو شاعر ہیں جو مجھے انہوں نے کتابیں بھیجی ہیں، یہ وہ شاعری کی کتابیں ہیں ساری کی ساری. اور یہ حروف ابجد کے اعتبار سے انہیں یہاں لگایا گیا ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ یعنی مجھے سب چیزیں تو مجھے میسر نہیں ہیں، مگر پی ایچ ڈی کے کچھ کام مجھ پر جو کیے گئے، لکھنؤ یونیورسٹی سے ایک کام ہوا، علی گڑھ سے یونیورسٹی سے ایک کام ہوا، یہ یہاں وفاقی اردو یونیورسٹی سے ایک کام ہوا. تو یہ پی ایچ ڈی کے تھیسز ہیں. اور یہ ایم فل کے اور ایم اے کے جو تھیسز مجھے انہوں نے بھیج دیے. بہت سے ایسے ہوں گے جو میرے پاس مجھے نہیں بھیجے ہوں گے مختلف لوگوں میں، لیکن مجھے اس قابل سمجھا گیا. یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے. اور بس میں یہ والی جو کتابیں ہیں، یہ بھی میرا بہت ہی اچھا کلیکشن ہے. قرآن حکیم کے نسخے ہیں اور ان کے تراجم ہیں، تفسیریں ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ حدیث کی کتابیں، اور میں دیکھ رہا ہوں یہ بخاری، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور سنن ماجہ، سیرت کی کتابیں ہیں. انگریزی میں حضور پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ ہیں. نہج البلاغہ کے تراجم ہیں، اور فارسی کے اور اردو انگریزی کے وہ تراجم ہیں جو کیے گئے. اور جی حضور پہ جو کتابیں انگریزی میں ہیں وہ بھی ہیں اور اردو میں ہیں. یہ نثر کی کتابیں ہیں جو ہماری جو میری پسندیدہ کتابیں میں نے ادھر رکھی ہوئی ہیں. میں ان کو وقتاً فوقتاً دیکھتا رہتا ہوں. اور بس یہ ہے کہ یہی ایک سرمایہ ہے. اور یہی میرے لیے بچوں سے میں نے اجازت لے لی تھی کہ بھئی آپ کو جو کتابیں لینی ہوں وہ آپ لے لیں، باقی سب کتابیں کسی نہ کسی لائبریری کو دے دی جائیں گی. اس لیے کہ میرے بات تو ظاہر ہے کہ میرے خانوادے میں کوئی کسی کو اتنی دلچسپی نہیں ہے. اور ہماری ایک جو ابھی تک ایک میری نواسی ہیں جو انگریزی میں شعر لکھتی ہیں، انگریزی مضمون بھی لکھتی ہیں، زینب نام ہے ان کا، مگر باقی بچے چھوٹے ہیں بہت. اور یہ ساری کتابیں ہیں. یہ ادھر ڈکشنریاں جو چھپی ہیں میں پڑھتا رہتا ہوں، مختلف زبانوں کی، انگریزی کی، ہندی کی، اردو کی، فارسی کی جو ڈکشنریز ہیں وہ میں جو میری مسلسل میں جن سے رجوع کرتا رہتا ہوں. اس لیے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں لوگ کہ یہ لفظ کیسا، کیا اس کا تلفظ ہے، اس کو کیسے، وغیرہ وغیرہ. تو میں تو کچھ بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کتابوں سے رجوع کرتا رہوں، کوئی غلط بات بتا دوں اور بچے کو. تو علم کا خزانہ ہے، اور جتنا آپ نے ہمیں بتایا اس سے یقیناً ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو اور دیکھنے کو ہمیں ملا. بہت کم لوگ ہیں آج کے دور میں جو ان سب خزانوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں. سر، یہ تو ساری وہ تحقیق ہے جو آپ کے اوپر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو چنتا ہے جو اپنی حیات میں ہی اتنا
مقام پا لیتے ہیں کہ نہ صرف وہ خود بہت تخلیق کر رہے ہیں بلکہ ان کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے. اگر ہم عمومی طور پہ آپ کے کلام کو دیکھیں تو آپ کے کلام میں نمایاں رنگ تصوف کا بھی ملتا ہے، رومانیت کا بھی ملتا ہے، اور جو عصری مسائل ہیں ان کا ذکر بھی آپ کرتے ہیں. تو اس میں سے سب سے پسندیدہ موضوع آپ کا کون سا ہے؟ یہ مشکل سوال ہے اور یہ سبھی سے یہ پوچھا جاتا ہے، مگر اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے، اور جو ہر شاعر جو سنجیدگی سے شاعری کر رہا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی زندگی کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، خدا کے بارے میں، اپنی زمین کے بارے میں، اپنے زمانے کے بارے میں کوئی تصور ہوتا ہے. اس کو آپ کہتے ہیں ورلڈ ویو، جسے ہم کہتے ہیں، جہاں بینی کا ایک تصور ہوتا ہے. تو بہت سی میری شناختیں ہیں. میں اپنی زمین سے وابستہ ہوں، اس کے کچھ مسائل ہیں، تو میں غیر سیاسی نہیں ہو سکتا. کچھ نہ کچھ میرے تصورات ہوں گے جو اپنے وطن کے بارے میں، اپنی مٹی کے بارے میں ہوں گے. پھر فرض کیجئے کہ میں نے بحیثیت انسان کے، میرا خاندان ہے، میرے دوست ہیں، میری محبوب لوگ ہیں، میرا کچھ مسائل ہیں زندگی کے، رزق کا مسئلہ ہے، زندگی کی جد و جہد کا مسئلہ ہے، آگے جانے کا سفر کا مسئلہ ہے، اپنی آرزوؤں کی تکمیل کا مسئلہ ہے، اپنے دین کی ترجیحات کا مسئلہ ہے. زندگی میں جو آپ کا ایمان یا عقیدہ ہوتا ہے اس کے اظہار کی کچھ شخصیت. تو ایک بہت سی ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. ایک وقت آپ کسی کی بیٹی بھی ہیں، اور آپ کسی کی بہن، کسی کی بھائی، استاد بھی ہیں، اور آپ کے کچھ طالب علم بھی ہیں، پھر آپ اس ملک کی شہری بھی ہیں اس کے. تو یہ سب ایک ساتھ ہوتا. تو کبھی جب میں شعر کہتا ہوں تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. کبھی میں اپنے گھر کے بارے میں کہتا ہوں تو اب میرا ایک خواب بھی ہے، میرے یہاں خوابوں کا ایک تصور ہے، میرے یہاں گھر کا ایک تصور ہے، میرے یہاں اپنی محبت کا ایک تصور ہے، رزق کے جو مرحلے ہیں اس کا ایک تصور ہے، وطن کو درپیش مسائل ہیں ان کے تصور. تو یہ ساری چیزیں میں نے شعر میں لکھی ہیں. اچھی ہیں یا بری ہیں، مگر سچی ضرور ہیں. میں نے کوئی بات فرمائشی نہیں لکھی، اور کوئی بات میں نے کسی کی خوشنودی یا کسی سے نفرت یا غصے کے عالم میں نہیں لکھی. جو کچھ میں نے لکھا، اپنی جو سچائی تھی وہ خلوص کے ساتھ بیان کر دی. اب اگر وہ بار پا جاتی ہے، لوگوں میں پسند کی جاتی ہے، تو اللہ کا بہت احسان ہے، ورنہ بہرحال میں تو یہی کچھ کر سکتا تھا. سر، جب آپ تہران میں تھے، ECO کو ہیڈ کر رہے تھے، تو اس دور کی کچھ یادیں، کیونکہ میں ابھی جب ہم باہر سے اندر کی طرف آ رہے تھے تو میں باہر دیکھ رہی تھی آپ کے کوریڈور میں ایک بڑی خوبصورت پینٹنگ بھی ہے. کچھ اس بارے میں بتائیے، کچھ تہران کے بارے میں بتائیے. جی ہاں، تہران بہت ہی مزے کا واقعہ ہے کہ جب میں تو 70 برس کا ہو چکا تھا، اور یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ 65 برس سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کو سرکاری ملازمت وغیرہ کے لیے تصور نہیں کیا جائے گا. میں نے ایک رات کو ٹیلی فون آیا کہ افتخار آپ کے بارے میں طے کیا گیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل. میں نے کہا کہ کچھ نہیں کر رہا ہوں، تو میں گھر میں بیٹھا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر کراچی کیوں نہیں چلے جاتے. میں ان کی سینٹ کا ممبر بھی تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ کراچی جو ہے، میں وہاں مرنا ضرور چاہتا ہوں، وہاں مارا نہیں جانا چاہتا ہوں. خیر، مذاقاً وہ بھی ہنس پڑے. اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ صدر مملکت، اس زمانے میں جناب آصف زرداری صاحب صدر مملکت،
کی خواہش ہے کہ پھر آپ ایران چلے جائیں اور صدر ہو کر ان کے کلچرل انسٹیٹیوٹ کے. اب میں تو بہت ہی خوش تھا، اس لیے کہ میں ایران جاتا رہتا تھا مقتدر قومی زبان کے چیئرمین کی حیثیت سے. تو ECO ایک ادارہ ہے جس میں 10 ملک آتے ہیں، یعنی پاکستان ہے اس کا رکن، اور ترکیہ ہے، اور ایران ہے، اور افغانستان ہے، اور تاجکستان ہے، اور ازبکستان ہے، اور یہ سارے ملک جو ہیں، ترکمانستان، یہ سب اس کے رکن ہیں، اور ایک اس کا صدر ہوتا ہے. تو وہ 7 سربراہان مملکت مل کے طے کرتے ہیں کہ کون ہوگا اور اس کی اجازت دیتے ہیں. تو میرا نام، میں پاکستان کی طرف سے میں نے سنا ہے کہ 3 نام پیش کیے گئے، اور اس میں سے مجھ کو منتخب کیا گیا، اور میں پھر وہاں چلا گیا. اور ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا، اور صدر مملکت نے اس زمانے میں احمد نژاد صاحب صدر ہوتے تھے، تو انہوں نے افطار پر مدعو کیا. تو تمام سفیر تھے وہاں موجود، تو میں بھی حاضر تھا. تو جب صدر مملکت سب سے مل رہے تھے تو میری بھی باری آئی، تو مجھے کہنے لگے کہ اگر فارسی میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کا نام آپ کے صدر نے پرپوز کیا تو میں نے پہلے انڈورس کیا. تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. وہ مجھے پہچانتے تھے صورت سے بھی، اور بہت ہی میں نے ان کو اپنی کتابیں وغیرہ بھی پیش کی تھی. تو وہاں میں رہا. میں نے زندگی کے بہت اچھے 4 برس کے قریب وہاں گزارے. آپ نے فارسی کی جو کتابیں دیکھی، فارسی میں تھوڑی بہت سمجھ لیتا تھا پہلے بھی، لیکن وہاں جانے کے لیے میں نے ایران کی تہذیب کے بارے میں، ان کے مذہب کے بارے میں، ان کے اکابرین کے بارے میں، خاص طور پر انقلاب ایران کے بارے میں بہت ہی پڑھتا رہتا تھا. میں ان کے بعض علماء سے بہت واقف تھا، اور مثلاً آیت اللہ خمینی جو تھے، آیت اللہ عظمیٰ، ان کے جو استاد تھے حضرت طباطبائی، بہت میں نے ان کی کتابیں پڑھی تھیں، اسلام کیا، قرآن کیا، ترجمہ کی شکل میں. اور حسین نصر ایک بزرگ تھے، ان سے میری واقفیت ہے. وہ تو ایران سے چلے گئے تھے اور وہ اب امریکہ میں رہتے ہیں. انہوں نے قرآن حکیم پر بھی کام کیا، تصوف کے بہت بڑے آدمی. اور ایک میرے وہاں دوست ہیں، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر حداد عادل. اور حداد عادل کا جو گھر تھا وہ میرے لیے اپنے گھر کی طرح تھا، اور ان کی بیگم صاحبہ، ان کے بچے میرے لیے بالکل. اور انہوں نے میرے سفر کو بہت خوشگوار بنا دیا تھا. میں اب بھی ایران، میرے لیے جب نام آتے ہیں تو امام رضا علیہ الصلاۃ والتسلیم و معصوم قم سلام اللہ علیہ کے بعد جن لوگوں کے نام فوراً ہی میرے دل میں آتے ہیں تو اس میں حداد کا نام ہے. اور ڈاکٹر حداد عادل رہبر معظم سید علی خامنئی سے بہت ان کو قربت ہے، اور ان کا ایک رشتہ بھی ہے. حداد کی ہماری جو بیٹی ہے اس کی شادی رہبر معظم کے صاحبزادے سے ہوئی ہے. تو وہ ان سے، مگر وہ اپنے بہت اچھے اسکالر ہیں. وہ سعدی فاؤنڈیشن کے بھی سربراہ ہیں، دائرۃ المعارف اسلامیہ کے بھی سربراہ ہیں، فرہنگستان زبان و ادب کے بھی سربراہ ہیں. تو مجھے ان سے فخر ہے کہ میں ان کا نیاز مند ہوں. وہ مجھے بھائی کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں. اور میں پہلا شاید غیر ایرانی شاعر ہوں جو فرہنگستان ایران کی گویا حیات حاکمہ کا رکن ہے، اور مجھے بہت فخر ہے. اور ان کی معرفت سے میں کئی دفعہ رہبر معظم سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور رہبر مجھ کو بحیثیت
شاعر کے بھی جانتے تھے. اور خیر تو یہ ایران میں نے بہت، ایران کے تمام جو شعراء اس زمانے میں حیات تھے بڑے، اس سب سے میری منصبی ذمہ داری تھی کہ میں ان ملکوں کے جو تہذیبی اور ثقافتی لوگ ہیں ان سے ان کے ساتھ مل کر کام کروں. تو تاجکستان کے، افغانستان کے، ایران کے، ترکی کے لکھنے پڑھنے والے وہاں تشریف لاتے تھے. میں بھی ان ملکوں میں جاتا تھا. مثلاً اپنی اسی زمانے میں حضرت احمد جام اور حضرت خواجہ جو ہمارے عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ادھر بلخ بھی جانے کا اتفاق ہوا. جلال الدین رومی علیہ الرحمہ کے کا جو آبائی گھر ہے ادھر جانے کا اتفاق ہوا. ان کے مدرسے میں جانے کا اتفاق ہوا. پھر میں نے ایران کے زمانے میں صوفیہ کے جو مزارات ہیں وہاں بھی حاضری دی. مثلاً میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد مقدس پر کئی دفعہ میں نے حاضری دی. خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جو محمود غزنوی کے جو شیخ تھے، اور حضرت علاء الدولہ سمنانی کے مزار پر کئی دفعہ میں نے حاضری دی. ایسے ہی حافظ کے مزار پر، سعدی کے مزار پر، فردوسی اور خیام اور ان مزارات پر. اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ جو حاضریاں میں نے دیں وہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے یہاں قم میں بہت دفعہ. جب میرا دل ذرا سا آزردہ ہوتا تو میں قم چلا جایا کرتا تھا، اور مشہد چلا جایا کرتا تھا. اور وہاں میں نے قم میں مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے روضے کے احاطے میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے علوم قرآنی کا. اس کے جو سربراہ تھے آیت اللہ العظمیٰ الہی خراسانی، ان سے مجھے ذاتی طور پر نیازمندی کا شرف حاصل تھا. اور میں جب بھی مشہد جاتا تھا تو آستانہ قدس کے اسی مہمان خانے میں مجھے رہنے کا میرے بچوں کو اور مجھے موقع میسر آتا تھا، جو مخصوص ہے بعض مہمانان خصوصی کے لیے. اسی طریقے سے جو مشہد کا جو آستانہ قدس کی جو لائبریری ہے، دنیا میں ایک چھت کے نیچے قرآن حکیم کے اتنے نسخے شاید. اور اسی سڑک پر جو مشہد سے روضے سے آپ باہر نکلیے تو آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے وہ بھی وہیں ہے، ان کی لائبریری. اور وہاں مرشی نجفی کی جو لائبریری ہے وہ عربی کے مخطوطات کی حوالے سے دنیا کے بڑے ذخیرے میں شمار ہوتی ہے. بلکہ مجھ کو یاد ہے کہ انہوں نے مجھ کو نہج البلاغہ کا سب سے قدیم نسخہ جو ہے وہ عطا فرمایا تھا. وہ یہاں کہیں پر رکھا ہوا ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو نہج البلاغہ کا قدیم ترین نسخہ ہے، یعنی سمجھیے غالباً 5ویں صدی ہجری کا، وہ ان کتابوں میں کہیں رکھا ہوا. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ میں نکالتا ہوں اور پھر غیر ذمہ داری سے اس کو کہیں لگا دیتا ہوں، اور بس پھر میں ڈھونڈتا رہتا ہوں. میں اپنے کمرے سے جب ذرا سی خوشی یا آزردگی میں ایک تو اچھا کھانا کھاتا ہوں جب میں خوش ہوتا ہوں تو بہت. اور میں جب اچھی کتاب آتی ہے ڈاکٹر صاحب تو آپ یقین کیجیے گا میں نہاتا دھوتا ہوں اور میں کپڑے تبدیل کرتا ہوں، اور میں بہت نئی کتاب بہت اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہوں. اور اگر وہ مجھ کو پڑھوا لے جائے تو میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں. اور اگر وہ مجھ کو یعنی
خود پڑھوا نہ سکے تو میں کوشش کر کے نہیں پڑھتا ہوں. کچھ کتابیں ہیں جنہیں میں نے کوشش کر کے پڑھنا چاہا مگر میری وہ سمجھ میں نہیں آئیں تو پھر بس وہ میں نے کتاب رکھ دی. مگر کتاب سے بڑی دوستی اور کتاب سے بڑی ہمدم اور ہم نفسی کسی اور جگہ ممکن نہیں ہے. میں نظر ڈالتا ہوں تو میں بہت سی کتابیں ایسی دیکھتا ہوں کہ جن کا میں نے مطالعہ نہیں کیا ہوا. میں ابھی دیکھ رہا تھا کسی جگہ گیبریل گارسیا مارکیز نے آخری اپنے انٹرویو میں کہا اپنے انٹرویور کو کہ دیکھیے یہ جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں نا یہ میں نے مختلف ملکوں سے جمع کی تھیں اور میں نے یہ چاہا تھا کہ جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تب میں ان کتابوں کو پڑھوں گا. اور اب میں ریٹائر ہو چکا ہوں اور ایک طرح سے مگر یہ کتابیں میں محروم رہ گیا ان سے استفادے کو. تو میں بھی ان بہت سی کتابوں سے محروم رہ گیا ہوں. مگر مجھے یہ فخر بھی ہے اور یہ اطمینان ہے کہ جتنا میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کتابیں پڑھی ہیں. اور جب بھی کوئی ایک لالچ مجھ کو بہت ہے, جب بھی یعنی پیسے کا لالچ نہیں ہوا مگر جب بھی کوئی کتاب آتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے فوراً مل جائے تو میں یعنی بغیر کسی گویا حیا کیے مانگ لیتا ہوں کتاب کہ بھئی آپ مجھے قیمتاً بھجوا دیں یا آپ مجھے خود ہی دے دیں. مگر میں کتاب کے حصول میں بہت ہی مجھے غصہ بھی آتا ہے اپنے اوپر کہ بھئی تمہیں کیا ہے, تو ابھی یہ دیکھیے ادھر جو کمرے میں سیدھے ہاتھ کو آپ نے کتابوں کے ڈھیر دیکھے یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے جمع تو کر رکھی ہیں. میری طبیعت خراب تھی, میرے آپریشن ہوئے تھے تو مجھے پڑھنے کے لیے ایک توجہ چاہیے, انہماک چاہیے, دماغ ایک خاص طرح کا سکون چاہتا. وہ میسر نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے. مگر میں سوچتا رہتا ہوں کہ بھائی ذرا سی بہتری ہوگی تو پھر میں یہ کتابیں دیکھوں گا. سر آپ سے گفتگو کرتے ہوئے تو جتنا فیض حاصل کیا جائے اتنا کم ہے. میں یہ درخواست کرنا چاہ رہی تھی کہ جن اداروں کو آپ نے انتظامی طور پہ ہیڈ کیا, مقتدرہ قومی زبان, اکادمی ادبیات, اگر ہم آپ کی اجازت سے آپ کے ساتھ وہاں جا سکیں اور ان کو دیکھ سکیں اور کچھ گفتگو وہاں کر سکیں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے, ضرور چلیں اور وہاں چلیں گے. دیکھیے یہ وہ کتاب ہے نہج البلاغہ جو آیت اللہ العظمیٰ نے کے یہاں اس کا مخطوطہ موجود ہے اور یہ دنیا میں سب سے پہلے نہج البلاغہ کا نسخہ ہے جو یہاں موجود ہے. اور یہ قرآن حکیم کا ایک نسخہ ہے جو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ کی کتابت ہے. جو اس کا اصل جو ہے یہ برٹش لائبریری میں موجود ہے اور یہاں ہمارے ایک پبلشر ہیں, انہوں نے یہ نیلوفر بختیار صاحبہ جو ہیں ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے اس کا وہ یہاں پاکستان میں اس کو چھاپا ہے. اور اس کے اوپر یعنی امیر المومنین کے ہاتھ کا نسخہ ہے. دیکھیے کیا ہے یہ ایسے سر مجھے دیجیے. اب تو میں نے اس کو پاڑ ہی دیا. چلیے یہ جو دیکھیے یہ کتبہ علی ابن ابی طالب سے لکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. یہ دیکھیے کتبہ علی ابن ابی طالب, سبحان اللہ. یہ یہاں شائع ہوا, دوبارہ فیسیملی ایڈیشن کہلاتا ہے اور یہ نہج البلاغہ ہے 5ویں صدی ہجری کا. اور حضرت محمود مرشی نجفی علی اللہ مقامہ نے اس کو ایڈٹ کیا اور اس کو دوبارہ انہوں نے شائع کرایا ہے.
یہ نہج البلاغہ کا سب سے پرانا نسخہ ہے جو ملا. آپ دیکھیے اس کا خط جو ہے وہ بھی آپ دیکھیے، یہ خط ہے اس کا. اور یہ جو ہے اس کو آپ دیکھیے، یہ امیر المومنین کا کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اور یہ آخر میں اس کے نسخے کے یہ دیکھیے ان کا خط ہے. یہ انگریزی ترجمے کے ساتھ ہے، اردو ترجمہ بھی دیا ہوا ہے. ایک زمانے میں گیا تھا بغداد، تو وہاں جب میں ائمہ کے مزار پر حاضر ہوا تو جیسے ہی کاظمین میں نکلا ہوں تو بائیں طرف کو ان کا مزار تھا. یہ دو بھائی جو تھے، شریف رضی اور شریف مرتضیٰ، یہ فقہ جعفریہ کے بہت اہم آدمی ہیں. جی بے شک، اور شاعر بھی بہت بڑے تھے اور بہت بڑے نثار تھے. یہ انہوں نے مرتب کیا تھا. یہ ان کی مختصر سی سوانح فارسی میں تھی جو یہاں نہیں دستیاب ہے. اتنی تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں جو کتابوں میں لکھا جاتا ہے، مگر تفصیل ان کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کتنے بڑے شاعر تھے اور کتنے بڑے نثار تھے اور کس خانوادے سے تعلق. ادھر جو قرآن حکیم کی بہت سی تفسیریں ہیں، بہت سی، اور حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں. میں نے کوشش کی تھی کہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزاروں، تو میں فقہ حنفیہ سے تعلق میرے خانوادے کا، میرے والد اور میرے دادا اور میں خود، لیکن میں فقہ جعفریہ کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں دوسرے مسالک کے بارے میں بھی. تو کوئی میرے ہاں آپ دیکھیں گے کہ حضرت مولانا مودودی اعلیٰ مقاموں کی سید قطب کی کتابیں، جو ان کی حمید اللہ صاحب کی کتابیں، جاوید احمد غامدی صاحب کی کتابیں، امین احسن اصلاحی صاحب، قرآن حکیم کے تراجم بھی مختلف لوگوں کے، اور جو حضور کی سیرت ہے اس پر جو کتابیں ہیں وہ بھی ہیں. اور ادھر یہ جو ہمارا آخری جو قصہ ہے، جی سر، اس میں مرثیے جتنے لکھے گئے ہوئے ہیں، مرثیوں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب موجود ہیں آپ کے پاس. جی ہاں، اس میں دبیر کے اور انیس کے اور خلیق کے اور خاندان اجتہاد کے، اور موجودہ مرثیہ نگار شعراء میں آل رضا صاحب کے، نسیم امروی کے، جوش مری آبادی سے لے کر محسن نقوی، مصطفیٰ زیدی تک، سب اس میں موجود ہیں.